تم اپنی فکریں اپنے پہ لادتے ہی کیوں ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب تم اس قابل نہیں تھے کہ اپنے ہاتھ پیر ہلا سکو، جب تم اتنے مجبور تھے کہ خود خوراک کھانے کے قابل نہ تھے، اور تم ایسے تھے کہ زبان سے اپنا حال کسی کو بتا نہ سکتے تھے، تم تب صرف ایک کام کرتے تھے کہ بھوک لگی تو رونا شروع کر دیا، پیاس لگی تو رونا شروع کر دیا، کوئی تکلیف ہوئی تو رونا شروع کر دیا۔ تو تمہیں کوئی ہنر نہیں آتا تھا سوائے رونے کے، تو کون سنتا تھا رونا تمہارا؟ کون تمہاری بے بسی کی حالت میں تمہارا رونا سن کر تمہیں اپنے بازوؤں میں سہارا دیتا تھا؟ تم روئے، تمہارا رونا سن کر تمہارا رب تمہاری ماں کے روپ میں تمہیں چپ کرواتا ہے۔ وہ رحمت ہے نا، اس لیے تم تو اس دنیا کو، دنیا والوں کو، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بتا نہیں سکتے تھے کہ تمہیں کیا چاہیے، مگر تم روتے تھے تو پا لیتے تھے، کیونکہ تم صرف روتے تھے، بے بس تھے، تم رونے کے سوا کوئی بات نہیں جانتے تھے، اور تم نہیں جانتے تھے کہ یہ رونا جو صرف ایک کے ساتھ ہو تم اس کے سوا کسی کو نہ جانتے تھے۔ تو یہ رونا بندے اور رب کے درمیان ممتا اور بچے کا تعلق رکھتی ہے۔ تم آج اتنے سیانے ہو گئے کہ تم سمجھتے ہو کہ اگر تم کوئی تدبیر نہیں کرو گے تو کوئی کام نہ ہوگا۔ سنو بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، تمہارا رب آج بھی وہی ہے، تم بھی وہی ہو، بس کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تم نے کیا سبب کو اپنی زندگی کا سبب جانا؟ کیا ماں باپ کی شکل میں جو سبب تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا گیا، تم نے اس ظاہری سبب کو ہی سب کچھ مان لیا؟ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور یہ تو اللہ نے فقط خوشخبری دی تھی، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تم لوگ بنا دیکھے، بنا سنے، بنا کسی سبب، بنا کسی ظاہری شے کو دیکھے یقین ہی نہیں کرتے کہ تمہاری مدد ہو سکتی ہے، تو تمہیں کہہ دیا کہ اچھا فکر نہ کرو، فرشتے آ رہے ہیں مدد کو۔ اور آیا کون؟ تیرا رب، وہ آیا، اس نے مدد کی، تمہیں فرشتے لگے۔ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ کہتا ہے کہ بنا دیکھے جو میرے پہ ایمان لائے، جو نہیں دکھتا وہ میرا رب ہے۔ یہاں تک بات سمجھ لی میں نے، یہاں تک بات مان لی تم نے، تو مسلمان۔ اور اگر اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ جو نہیں دکھتا وہ بنا کسی دکھنے والے سبب کے بھی میری مدد کرنے پہ قادر ہے، تو تم مومن، تو میں مومن۔ تو کیا ماں باپ کی شکل میں جو سبب تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا گیا، تم نے اس ظاہری سبب کو ہی سب کچھ مان لیا، اور آج بھی یہی سمجھ رہے ہو کہ کوئی دکھ، غم، تکلیف بنا دنیاوی سبب کے دور نہ ہوگی؟ اب تو تم سمجھدار ہو، اللہ پاک نے تمہیں تمہاری پیدائش کے پہلے دن سے ہی ٹریننگ دی کہ میرے بندے، تم مجبور، عاجز، بنا کسی غرور جب روتے ہو تو میں تیرے پاس تیری مدد بن کر کسی بھی روپ میں آتا ہوں، اور وہ آتا ہے کیونکہ تب تمہارا دل بالکل خالص ہوتا ہے، تمہاری سوچ کسی جانب نہیں ہوتی، صرف اس کی جانب ہوتی ہے، ایک جانب ہوتی ہے۔ پھر تم سیانے ہو گئے اور بھول گئے اور پریشان ہوتے پھرتے ہو کہ کوئی کام حق میں نہیں ہو رہا۔ ارے نہیں ہو رہا تو آنکھیں موجود ہیں، ظاہری، ان سے آنسو پیدا کر جو دل کی باطنی آنکھوں میں حرارت پیدا کر دیں گے، تحریک پیدا کر دیں گے، اور وہ تحریک رب کے در کو کھٹکھٹاتی ہے جو تیرے ہی دل کے دروازے کی دوسری جانب موجود ہے، اور تو نے اسے بند کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کو نہ غم نہ خوف، کیونکہ انہوں نے ڈوریاں اس پہ پھینک رکھی ہیں، جس نے کمزوری میں، ناتوانی میں میرے رزق کا، میری آسانی کا، میرے آرام کا بندوبست کیا، جس نے آج مجھے اتنا بڑا کیا، میری پرورش کی، وہ آج کیا خدا نہیں رہا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ تم آج وہ انسان نہیں رہے
وہ بچے نہیں رہے، اپنی حقیقت بھول گئے۔ تو اب تو باشعور ہو، جتنا کام ایک انسان کر سکتا ہے کوشش کی صورت میں اتنا کرو، اور پھر اپنے رب پہ نتیجہ چھوڑ دو کہ جیسا وہ کرے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ آپ سب بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ بے اختیاری میں اپنوں سے بڑی عمر والے خواتین و حضرات کو بیٹا کہہ جاتی ہوں۔ تو آج بھی ایک محترمہ بزرگ سے بات ہوئی، وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہیں۔ انہیں جو کہا وہ میں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی دنیاوی مشکل میں کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے، تاکہ اس میں صحیح حق کی راہ مل سکے اور مجھے بھی راہ مل سکے، کیونکہ تم بے سہارا ہو تو کسی کا سہارا بنو۔ تمہیں سہارا خود مل جاتا ہے، دوسرے کو بات سمجھاتے انسان بات خود کو سمجھا رہا ہوتا ہے، اور جو سمجھ جائے، جو اپنے پہ وہ بات لاگو کر کے بات بتائے تو اس بات میں جان آ جاتی ہے۔ تو ان بزرگ ہستی نے جو مجھے کہا، اس سوال کے جواب میں میں نے انہیں جواب دیا۔ السلام علیکم، اللہ پاک آپ پہ سلامتی رکھے، آمین۔ آپ سے ایک بات کہتی ہوں، پہلے معذرت کے ساتھ، کہ اگر میں آپ کو بے اختیار بیٹا کہہ دوں تو اس کو ایسے معنوں میں مت سمجھیے گا جیسے کوئی کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھ رہا ہو عمر میں، تجربے میں، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے خود اس کیفیت کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ماں کے دل کی طرح اللہ کی مخلوق سے پیار کب پیدا ہو گیا۔ ان کی خیر و عافیت، اپنی خیر و عافیت محسوس ہونے لگی، ان کی پریشانی بالکل ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے ایک ماں کو اپنی اولاد کی، تو بے اختیار بیٹا کہہ جاتی ہوں۔ یہ اس رحمت کا ہی نتیجہ ہے جو اس رحمت والے رب نے مجھ پر کیا۔ وہ بھی 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کی جانب کسی کا رخ کرواتا ہے تو یقین مانیے کہ پھر وہ دل ماں کا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اس طرح دور فرمائے کہ اس میں آپ کی اور آپ کے بیٹے کی دونوں کی خیر ہو، آمین۔ اے اللہ کی بندی، اے سوچ میں پڑے انسان، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اولاد کہنے میں نہیں آ رہی، اولاد دور جا رہی ہے، تو بیٹا آپ اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہو جاؤ جتنا آپ چاہتے ہو کہ اولاد آپ کے ہو جائے۔ اور دل کی تسلی کے لیے اس بات پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ بیٹے کا مستقبل، اس کا دانہ پانی، اگر اس کے ذہن کو باہر کے ملک کی جانب پڑھائی یا روزگار کے لیے رجحان دے رہا ہے تو اپنے رب سے کہیے، بیٹے سے نہیں اپنے رب سے کہیے کہ اے میرے رب، اگر اس کا دانہ پانی باہر ہی لکھا ہے، اس کی خیر میں ہے تو اس کا بہترین بندوبست فرما دے، آمین۔ اور اگر اس کا دانہ پانی اسی وطن میں ہے تو پھر میری بہن، اے بیٹا، اے اللہ کے بندے، پھر فکر نہ کریں، پھر یہ کسی صورت باہر نہیں جا سکتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جہاں اس نے اپنے کسی بندے کی پرورش کرنا ہے اسے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہ مصر بنانا تھا تو حالات وہ بنے، اور جب آپ کو اپنے رب پہ یقین ہے تو یقین رکھیے کہ وہ جو چاہتا ہے اس کی ہاں میں ہاں کر دیجئے اور خلوص کے ساتھ اوکے کہہ دیجئے، اور پھر یقین مانیے کوئی عجب نہیں کہ وہ آپ کی ہاں کو ہاں کر دے، انشاءاللہ، آمین۔ جائیے آزاد ہوئیے ان فکروں سے، اپنے رب پہ ڈوریاں پھینک دو بیٹا، اگر دل کا سکون چاہیے سب ٹھیک ہوگا۔ یہ یقین آپ کا ہونا چاہیے اپنے رب پہ، تو اللہ کے بندوں کو فکر کیسی۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ تو کیا اس امتحان میں فیل ہو جانے کا ارادہ ہے؟ اولاد کے یا مال کے معاملے میں اللہ پہ اعتبار نہ رکھو گے، اس سے خیر مانگو گے تو کیا وہ نہ دے گا؟ اور اگر اس پہ یقین نہیں کہ وہ خیر نہیں دے گا تو کوئی دنیا کا انسان، کوئی درویش، کوئی مجذوب، کوئی پیر، کوئی فقیر خیر نہیں ڈال سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اللہ کو مناؤ، اس سے طلب کرو، درمیان کے اسباب مت کھوجنا،
اور اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہ بڑا فضل والا ہے، تمہارے حق میں وہ فیصلہ کرے گا جس میں تمہاری خیر ہوگی، جب تم صرف اسی کو پکارو گے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو تمہارا سبب بنائے۔ اگر تم کسی سبب سے ہی مدد چاہتے ہو مگر یقین رب پہ ہے، مانگتے اسی سے ہو، تو ایک بار اس مانگ لینے کے بعد، اس سے سوال کر لینے کے بعد اس کے فیصلے کا انتظار کیا کرو۔ دو ہی نتیجے ہوں گے، اگر فیصلہ تمہارے حق میں ہوا تو بھی شکر، اگر فیصلہ حق میں یعنی تمہاری خواہش کے مطابق نہ ہوا، تمہیں ناگواری پھر محسوس نہ ہو، اور یقین ہو کہ جس سے خیر کی دعا کی ہے اس نے خیر ہی کی ہے، مگر ابھی میری سمجھ اس حکمت کو سمجھ نہیں پا رہی۔ تو اگر نہیں سمجھ پائی تو اس نے تب بھی مجھے سنبھالا تھا جب میں نا سمجھ تھا، تو آج بھی وہی سنبھالے گا۔ وہ بنا حکمت کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن کر اس سے مت پھرو، اور لوگوں کی طرح نہ ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں، جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر یقین نہ کیا۔ بات کانوں نے سن لی مگر باطنی کانوں نے، دل کے کانوں نے قبول نہ کیا، دل نے یقین نہ کیا۔ تو سمجھ لینے کے باوجود، سن لینے کے باوجود تم میں سے، مجھ میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے ماں جی، مگر اگر ایسا ہو جائے۔ بات تو ٹھیک ہے ماں جی، پھر بھی بات تو ٹھیک ہے درویش مرزو، مگر اللہ کی آیات کے بعد، حق بات کے بعد اگر یا مگر آ جائے تو یہ بات درویش مرزو کی نہیں، یہ بات اس رب کی ہے، اور اس کے کہنے پہ اگر تمہیں یقین نہیں، اگر یا مگر آ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک تو آپ نے سنی ہوگی کہ جہاں اگر اور مگر آ جائے وہ شیطان کے انٹری کا وقت ہے، وہ آپ کے دل میں فکر ڈالتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے مجھے کیا حاصل، مجھے کیا حاصل۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں تو ایک علیحدہ انسان ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی بات آپ تک پہنچے۔ میرے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آپ لوگ آسانیوں میں آؤ، اللہ کے حکموں میں آؤ، میں بھی اللہ کے حکم میں آؤں، میں آپ سے کچھ سیکھوں، آپ مجھ سے کچھ سیکھیں، ایک دوسرے کو اللہ کی بات بتائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اچھے طریقے سے پیش ہوں، اسلام میں ہو کے پیش ہوں، مسلمان ہو کے پیش ہوں، مومن ہو کے پیش ہوں، کہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، اور اللہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں صغیرہ یا کبیرہ جو ہم سے ہو گئے ان سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ابھی وقت ہے، زندگی ہے، اور اللہ نے اتنا شعور دیا، کتنا اور کیا کرنا ہے، زندگی تو دیکھ لی، دیکھتے ہی آ رہے ہیں، وہی صبح ہے، وہی شام ہے، وہی گلیاں ہیں، وہی سب کچھ ہے، ویسے ہی سب چل رہا ہے۔ اگر ہم خود کو نہیں بدلیں گے، اچھے طریقے پہ نہیں چلیں گے تو کیا حاصل کر لیں گے، نقصان تو اپنا ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں فرمائے، سب کے لیے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کروں، اور جو کام ہونے ہیں نا ہمارے، وہ اللہ نے کرنے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اس قابل نہیں، تو اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ خوش رہیں، راضی رہیں، فی امان اللہ، آمین یا رب العالمین۔